نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسم یا قابضو اور اسم یا باسطو کا وظیفہ بتائیں گے اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان مبارک اسماء الحسنی سے آپ کون کون سے روحانی فوائد و فضائل حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، یا قابضو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ صفاتی اسم کریم ہے جس کا اگر صرف مطلب نکالا جائے تو تخلیق کائنات کا ذرہ ذرہ بھی اس اسم کریم میں ضم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مبارک اسم کا کلی مطلب ہر شے پر قبضہ قدرت رکھنے والے کے ہیں، اور بے شک وہ ذات اللہ ہی کی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کا مادی اور غیر مادی وجود ہے۔ یعنی اللہ کی ذات مبارکہ انسان کے ڈی این اے سے لے کے بڑی بڑی گلیکسی، ارتقاء کائنات، روز اول سے لے کے روز محشر تک ہر کام کے ہونے اور ہر چیز کے تخلیق ہونے پر قبضہ قدرت رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یا قابضو اسم اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بے حد جلالی اسم کریم ہے جس کی برکت سے آپ اپنی ہر جائز حاجت کی تکمیل اللہ کے غائبی خزانوں سے ممکن کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا دوسرا اہم ترین موضوع گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا صفاتی اسم کریم اسم یا باسطو ہے۔ محترم سامعین، اسم یا باسطو کے لغوی معنی اے کشادہ کرنے والے کے ہیں۔ زیادہ تر علماء اس زمن میں اس اسم کریم کا مطلب روزی کو کشادہ کرنے والے مانتے ہیں، لیکن یا باسطو اسم اعظم کو محض روزی کے لیے احاطہ کرنا ایک غیر مناسب امر ہے۔ یا باسطو کشادہ کرنے والا اور وسیع کرنے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہر چیز کو کشادہ اور وسیع کرتی ہے، اور جو لوگ ارتقاء کائنات یا قدرت کے نظام کی سٹڈی کرتے ہیں صرف وہی جانتے ہیں کہ کائنات بڑی تیزی سے اللہ کے حکم سے وسیع ہو رہی ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اس اسم کریم سے آپ رزق کی کمی، بندش، تنگ دستی اور ہر حاجت کی تکمیل کو اللہ کے پاک خزانوں سے بآسانی پورا کر سکتے ہیں۔ ان مبارک فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم آپ کو یا قابضو یا باسطو اسم اعظم کا وظیفہ اور بزرگوں کے اعداد و شمار بیان کریں گے، جس کی برکت سے آپ اپنی زندگی کی ہر مشکل کا حل اللہ کے غائبی خزانوں سے جلد ممکن کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس مقام پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نظام دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نظام انسانی نظام ہے جس میں ہم اور آپ ہر وقت الجھے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں اور کسی نہ کسی حاجت میں مبتلا بھی رہتے ہیں، اور دوسرا نظام میرے خالق کائنات کا نظام ہے۔ جب آپ انسانی نظام اور اس کی سوچ سے باہر نکل کر قدرت کے نظام میں آئیں گے تو قدرت آپ کے ہر کام میں آسانی کرنے لگے گی، اور بے شک آپ کی حاجتیں اور مشکلیں اللہ ہی کے نظام میں آنے سے حل ہوں گی۔ آج ہم آپ کو اس نظام کا حصہ بنائیں گے، اس لیے تمام تر سونے والے افراد سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، یا قابضو یا باسطو کا وظیفہ آپ ہر جائز حاجت اور مشکل سے نجات کے لیے کر سکتے ہیں۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ تمام زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی کمی، کاروباری ناکامی، ہر طرح کی بندش، جادو، سحر و عصیب، آفات و بلیات، دشمن کے خوف، حاسد کی بری نظر، بری عورت کے شر، نافرمان بیوی، بد زبان شوہر، محبوب کی بے رخی، فوبیا، ہسٹیریا، اٹرا اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماری سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ الغرض آپ جس بھی حاجت کے لیے یہ قرآنی عمل کرنا چاہیں گے انشاءاللہ اسی نسبت سے آپ فیض پائیں گے۔ سامعین محترم، یاد رکھیں اللہ ہی کے نظام میں ہر حاجت کی تکمیل کا ذریعہ موجود ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہر نظام پر اپنا قبضہ قدرت رکھتی ہے۔ ان تمام تر فضائل کو بتانے کے بعد اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو اس وظیفہ کا طریقہ، دورانیہ اور تعداد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس لیے تمام تر سننے والے احباب سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، یا قابضو یا باسطو کا وظیفہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ یہ نوافل آپ نے اپنی جائز حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کرنے ہیں
اور صدقہ حسب تفیق صاحب ضرورت کو ادا کرنا ہے۔ نمبر 2، یا باسطو یا قابضو کا وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کی توجہ پل بھر بھی اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ نمبر 3، یہ وظیفہ ایک پرتاثیر جلالی نوری عمل ہے، اس لیے دوران وظیفہ آپ نے صاف ستھرے لباس اور خاص خوشبو کا انتظام لازمی رکھنا ہے۔ ناظرین کرام، یا قابضو یا باسطو کا وظیفہ میں یہ صرف 3 اہم شرائط ہیں۔ اگر آپ ان شرائط کو فالو کرتے ہوئے یہ روحانی عمل کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو صدقہ محمد و آل محمد ضرور حاصل ہوگی۔ اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر نوافل ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے، اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ اس مقام پر کوشش کریں کہ چند ایک سیکنڈ وقفہ لازمی کیا جائے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن حالت سکون میں آ سکے۔ جب آپ پرسکون ہو جائیں تب آپ یا قابضو یا باسطو کا ذکر شروع کریں۔ یہ ذکر آپ آہستہ آہستہ توجہ سے یکسوئی کے ساتھ اور اپنی جائز حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کریں۔ کوشش کریں اس روحانی عمل میں مکمل کنسنٹریشن رکھی جائے، کیونکہ جب آپ اللہ کو پکارتے ہوئے اللہ کے نظام اور اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو در حقیقت آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر لیا جاتا ہے۔ اس وقت انسان کا وہم و گمان کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اللہ کے پاک ناموں کا روحانی فیض حاضر ہونے والے فرد کو عطا کیا جاتا ہے، اور بے شک عطاؤں کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا جاتا ہے جب تک انسان کی خالی جھولی اللہ کی نعمتوں سے نہیں بھرتی۔ آپ کوشش کریں اپنے عقیدہ کو اللہ کی ذات کی طرف مطمئن کریں اور اپنے نفس امارہ کو اللہ کے نظام میں کامیابی کا یقین دلائیں۔ اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ 1100 تعداد میں 14 روز تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس زبردست نوری عمل کی برکت اور اللہ کے وسیع تر غیبی خزانوں سے آپ اپنی حاجتیں اور منتیں بآسانی پورا کر پائیں گی۔ اگر آپ یا قابضو یا باسطو کا وظیفہ اکبر کرنا چاہتے ہیں تو 4 قمری ہفتوں میں آپ نے کم از کم تعداد 1.25 لاکھ رکھنی ہے۔ آپ حسب محبت اس تعداد کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اس وظیفہ اکبر کی برکت سے آپ وہ روحانی فیض حاصل کر پائیں گے جو کہ آج تک آپ نے کسی بھی صاحب علم فرد یا کتاب میں دیکھا یا سنا نہ ہوگا۔ الغرض ناظرین کرام، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس علمی گفتگو میں ہم نے آپ کو اسم یا قابضو یا باسطو کا وظیفہ اور اس کی فضیلت مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی آن کر دیں۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔